تو ناظرین، آج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شہر میں ایک مزدور لینے کے لیے گیا تو جا کے دیکھا کہ مزدور کھڑے ہیں، اور مزدوروں کے اندر ایک ایسے لڑکے کی طرف میری نظر اٹھی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ جسم کے لحاظ سے تو بڑا کمزور تھا، لیکن اس کے چہرے پر میں نے عبادت کا نور دیکھا۔ عبادت کا نور دیکھا تو میری توجہ اس کی طرف بڑھ گئی، تو میں اس کے پاس جا کے اس سے کچھ بات کی کام کرنے کے حوالے سے۔ تو اس نے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، عجیب آدمی ہو، مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں یا مزدوروں کی شرطیں ہوتی ہیں؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور ہاں میں ایسا ہی آدمی ہوں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری کیا شرطیں ہیں؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ باقی جو مزدور ہیں وہ 4 دینار لیتے ہیں دیہاڑی، تو میں لوں گا دیہاڑی 3 دینار۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو شرط بڑی کمال ہے، اسی طرح کی 2-4 اور شرطیں رکھ لو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں کام جو ہے وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی، نماز کا وقت ہو جائے گا، تو پھر میں جہاں پہنچا ہوں گا، جتنا کام کر چکا ہوں گا، وہیں چھوڑ کر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط اس نے یہ بیان کی، اس نے کہا کہ میں کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی شرطیں قبول کی اور اسے گھر لے آیا کام کرانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ باقی مزدور جو پورے دن میں جتنا کام کرتے تھے، اس مزدور نے وہ 2 گھنٹے میں سارا کام کر دیا، تو کام ختم ہو گیا۔ پھر گھر میں اگر کام شروع کیے ہوں تو پھر نکلتے رہتے ہیں کام۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کام کر دو، یہ بھی کر دو۔ وہ کام کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو جب ظہر کی اذان ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس نے نی، جسے بنیاد کہتے ہیں، اس کو پنجابی میں نی کہتے ہیں نا، نی سے مٹی نکالی ہوئی تھی، نی سے مٹی نکالی ہوئی تھی، رستے پر پڑی ہوئی تھی مٹی، لیکن جب اذان کی آواز آئی تو وہ چھوڑ کے جانے لگا۔ تو میرے بیٹے نے اس سے کہا کہ یہ کام تھوڑا سا رہ گیا، یہ کر لو، بعد میں چلے جانا۔ وہ کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اذان ہو جائے گی تو میں صرف اپنے رب کی سنوں گا اور کسی کی نہیں سنوں گا۔ تو وہ نوجوان وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دن تھے، رمضان نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے نوجوان کھانا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میں حضور روزے سے ہوں۔ اور تعجب بڑھ گیا کہ نوجوان ہے، عبادت کا نور ہے، پھر روزے دار بھی ہے اور مزدوری بھی کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا جب جانے لگا نا ڈیوٹی کر کے، تو فرمایا کہ کل کہاں ملو گے؟ کل پھر اور کام کروانا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں حضور، اگر آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ کل تک ہم دونوں زندہ رہیں گے تو پھر آپ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ کل وہاں ملوں گا، پھر وعدہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی پروف آپ کے پاس ہے تو، نہیں تو پھر اگر کل آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ وہ نوجوان یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس کا نام بھی پوچھا، اس نے نام بھی نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، شرط منوائی تھی کہ حضور میں کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں صبح گیا اسی مزدور کو لینے کے لیے، باقی مزدور تو وہاں تھے لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، وہ 3 دینار کماتا ہے، پھر سارا ہفتہ فارغ رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ پورا ہفتہ کرتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ پورا ہفتہ یا تو رب کا قرآن پڑھتا ہے یا مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے، وہ درود و سلام پڑھ کے عبادت گزاری میں اپنا پورا ہفتہ گزار دیتا ہے۔ پھر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا، پورا ہفتہ جب انتظار کیا تو بعد میں جا کے ہفتے والے دن پھر دیکھا تو وہ نوجوان کھڑا تھا، اس کو انہی شرطوں پر لے کے آیا، پھر کام کروایا۔ دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے
پھر 5ویں ہفتے جب 6ٹھے ہفتے لینے گیا تو فرماتے ہیں مجھے ہفتے میں بھی نہ ملا۔ جب ہفتے والے دن بھی نہ ملا تو میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ مزدور کہنے لگے کہ وہ تو بیمار ہے، بڑا سخت بیمار ہے۔ میں نے پوچھا وہ رہتا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بغداد کے قبرستان کے پیچھے ایک کچی بستی ہے، وہاں ایک کچی جھونپڑی ہوگی، اس کے اندر وہ رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نکلا وہاں سے اس جھونپڑی کی طرف۔ جب جھونپڑی کے پاس پہنچا، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی محدث ابن جوزی اندر آ جاؤ۔ ارے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں آیا ہوں؟ نوجوان کہنے لگا کہ غریبی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ نے میرا پتہ لینا تھا، کسی بڑے نے تھوڑی لینا تھا۔ تو اندر جب گئے، کہتے ہیں میں نے جا کے ہاتھ لگایا نا نوجوان کو تو سخت بخار تھا، اتنا بخار تھا کہ جسم تپ رہا تھا۔ بعد میں وہ شخص کہنے لگا کہ حضور آپ آ گئے ہیں، میری ایک مشکل ہے، حل کر دیں گے؟ فرمایا کر دوں گا۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا، ساتھ ہی ایک اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دینار نکال کے فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگا کہ آج رات میں چلا جاؤں گا، آج رات میں وفات پا جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا۔ عرشی فرشی بانگا ملیاں تے مکے پی گئے شور، عرشی فرشی بانگا ملیاں تے مکے پی گئے شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا اے مر گئی کوئی ہور، تے وارث شاہ او نہیں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ یہ تھے وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھا اور جا رہے ہیں بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ، 3 دینار پر جمع پونجی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بھی تھما دیا۔ فرمایا آج رات میں چلا جاؤں گا، صبح آنا، اب چلے جاؤ، صبح آنا، میرے کفن دفن کا انتظام کرنا، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ فرمایا میں اکیلا ہوں گا، مجھے آ کے کفن دفن کر دینا۔ اور بعد میں اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے والی انگوٹھی نکالی، ہیرے والی، اور کہا کہ عصر کے بعد جب میرا جنازہ پڑھا لو، کفن دفن کر لو تو عصر کے بعد جانا۔ ہارون رشید سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ بادشاہ تھا ملک کا، وہ ہارون رشید سیر کے لیے نکلتا ہے، اسے آواز دینا، وہ نہیں سنے گا، پھر کہنا کہ تیری میرے پاس ایک امانت ہے، پھر بات سنے گا، پھر اسے یہ انگوٹھی دے دینا، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں، پھر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور بات کرنا چاہی لیکن اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگا کہ حضور وقت بہت کم ہے لیکن رات کو واپسی ہے اور میرے گناہوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، میں گناہ گار پرانا پاپی، مینوں کسے در ملی نہیں ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جا کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ کہنے لگا پتہ تھا نا، پتہ ہے سارے سردار نو کیتیاں دا، انہیں پردہ پایا تے او دا پلا ہو سی۔ کہنے لگا کہ فرشت بڑی ہے، اللہ سے کچھ باتیں کر لینے دیں، مجھے کچھ وقت دیں، وقت بہت کم ہے۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا، رات گزر رہی تھی، نیند مجھے نہیں آ رہی تھی، اتنی رات ڈل گئی کہ لوگ سو گئے، وہ بھی سو گیا ہوگا لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے الفاظ تڑپاتے رہے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ پھر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے صبح چڑھی تو میں نکلا سیدھا اس کی جھونپڑی کی طرف۔ جب جھونپڑی کی طرف نکلا تو خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کر رہی تھیں۔ جب پہنچا جھونپڑی میں ہاتھ لگایا دروازے کو، دروازہ خود ہی کھل گیا، پھر اندر گیا، جا کے میں نے اس نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھتا ہوں، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، ہن موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں تے میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جیسے دیدار کر کے سویا ہو۔ پھر اسے میں نے اٹھایا، کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب میں نے سوچا تھا اکیلے پڑھ کے جنازہ چلے جائیں گے، 4 آدمی میں ساتھ لے کے آیا تھا، جب میں نے جنازہ اٹھایا
باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں کہاں کہاں سے عوام آ رہی ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلو، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلو۔ یہ عاشق کا جنازہ تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے جنازہ پڑھایا، پھر فارغ ہوا، اور مزے کی بات آگے آ رہی ہے، غور سے سنیے گا کہ جب جنازہ اسے فارغ ہو گیا، بعد میں عصر کے بعد جب میں باہر نکلا ہارون رشید کی طرف، تو دیکھا وہ سیر کرنے کے لیے نکلا ہے، اسے آواز دی لیکن اس نے سنا نہیں۔ پھر میں نے کہا تیری میرے پاس ایک امانت ہے، تو اس نے مجھے تنہائی میں بلایا اور کہنے لگا کیا امانت ہے؟ میں نے وہ انگوٹھی نکال کے پکڑا دی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب انگوٹھی دیکھی، اسے پکڑا تو وہ داڑے مار کے رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا، پہلے ہی حیران تھا اب اور پریشان ہو گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ انگوٹھی والا تو فوت ہو گیا، رب کو جا ملا ہے، کہا اس کی قبر پہ لے چلو۔ میں اسے قبر پہ لے گیا۔ جب قبر پہ پہنچا تو بادشاہ قبر پہ لیٹ گیا اور رونے لگا۔ میں نے اسے ہلا کے کہا بادشاہ نہ تو کچھ بتاتا ہے نہ اس نے کچھ بتایا، بتا تو صحیح یہ کون تھا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، بتا دے یہ کون تھا۔ وہ بادشاہ رو کے کہنے لگا کیا محدث ابن جوزی، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرے جگر کا پارا تھا، یہ میرا شہزادہ تھا۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا بیٹا اور فقیر، تو وہ بادشاہ کہنے لگا یہ ہے تو میرا ہی بیٹا، لیکن یہ بہلول دنا کے پاس بیٹھا کرتا تھا، صوفیاء کے پاس بیٹھا کرتا تھا، فقیروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ ابا جان آپ نے یہ دولت تو کما لی ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، آپ نے ٹانگیں تو بڑی پھیلا لی ہیں لیکن مرتے وقت کیسے سمیٹو گے، یہ بڑا مجھے سمجھایا کرتا تھا۔ لیکن میں اسے کہتا تھا کہ میں چلا گیا تو کوئی ظالم بادشاہ آ جائے گا، لیکن یہ نہیں مانا کرتا تھا۔ پھر یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دادگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بادشاہی ہو، ان کے پاس بادشاہی تھی لیکن انہوں نے فقیری کی زندگی اختیار کی اور انہوں نے پھل پایا۔ یہی فقیری کی زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ ہم نے کوٹھیاں، بنگلے اور باغیچے اور جو سامان ہے دنیا کا یہ جمع کرتے رہتے ہیں، گراج میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ یہ کھڑی رہ جاتی ہیں۔ ہم نے اکیلے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگا، اسی طرح قبر میں اترنا ہے۔ تو ہمیں غور کر کے قبر کی تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔